إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ بناتے ہیں، آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں
اور قیامت کے روز پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور ان مسجدوں کو آباد کرنے والے اور بنانے والوں کی ایک بڑی خوبی یہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ ان کے لیے انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، میں رب ان کو بشارت دیتا ہوں کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ جامع مسجد ابراہیم، جس کے افتتاح کے موقع پر خطبہ جمعہ یہ رکھا گیا، یقینی بات ہے کہ مسجد کا بنانا، اس کا تعمیر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کی خوبیاں بیان کی کہ یہ لوگ اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، نمازیں خود بھی قائم کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں یہ۔ اور یہ مسجدیں بنانے والے، اللہ فرماتا ہے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کو عام نہ سمجھو۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ سے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ کی طرف، تو سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد جب یثرب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے گئے، میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو ذہن میں ایک سکیچ آ رہا تھا، نقشہ آ رہا تھا کہ جب کبھی بندہ ہجرت کر کے کسی اور علاقے میں جاتا ہے، اپنے بال بچے، اپنا سب کچھ، اپنے گھر بار، اپنا قبیلہ چھوڑ کے دوسرے شہر میں جاتا ہے، لٹا پھٹا ہوا، نہ کوئی مال کی فراوانی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے کچھ ہے۔ اور جب بندہ دوسرے شہر میں جاتا ہے، سب سے پہلے اسے فکر ہوتی ہے کہ میں رہائش کیسے رکھوں گا، میرے کھانے کا بندوبست کیا ہوگا، میرے بچے کیسے زندگی گزاریں گے، میرے ساتھ یہ ایک لشکر ہے صحابہ کا، میرے ساتھ یہ سارے غریب میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ لیڈر کو بھی فکر ہوتی ہے اور ان کے پیروکاروں کو بھی فکر ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچتے ہیں، جگہ کو سلیکٹ کیا گیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے، پارٹیسپیٹ کیا، پیسے لگائے، یتیموں کی جگہ کو پرچیز کیا گیا، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مسجد کی بنیاد رکھی، وہ مسجد جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا اجر 1000 نمازوں کے برابر۔ اس کی کوئی خاص اہمیت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سارے کام بعد میں رکھے، سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور آج بھی عرب کے اندر یہ رواج ہے، ان کے اندر طریقہ کار ہے۔ ہم تو چونکہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ماڈرن ہو گئے نا، ایک کنال کا بگلا بناتے ہیں، اللہ کی قسم کوٹھی بناتے ہیں، ایک بڑا محل بنا دیتے ہیں، سارا نقشہ یہ بیڈ روم ہے، یہ ٹی وی لانچ ہے، یہ بچوں کا بیڈ روم ہے، یہ ہم نے جناب سارے کمرے رکھ لیتے ہیں، آخر کار چوکی دار کا کمرہ رکھ لیتے ہیں، باورچی والے کا کمرہ رکھ لیتے ہیں، لیکن اتنی بڑی بلڈنگ کے اندر ہم ایک کونا اللہ کے لیے وقف نہیں کرتے کہ میں سنت اور نوافل پڑھنے کے لیے ایک اللہ کا گھر بھی بنا دوں۔ ہمارے نقشے سے ہی نکل گیا، ہمارے دل و دماغ سے بھی نکل گیا۔ یہ ہماری محبتیں ہیں اللہ کے ساتھ۔ اور صحابہ سبحان اللہ، میں ان کی غربت پہ اپنی جان قربان کر، اتنی غربت کے باوجود صحابی گھر بناتا ہے، کچا سا گھر ہے،
شام کو آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر بنایا ہے، آپ تشریف لائے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عرض کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر بنا دیا ہے، اور اس کچے سے گھر میں نے چھوٹا سا اللہ کا گھر بھی بنایا ہے، اور چاہتا ہوں کہ اس گھر کا افتتاح اگر کوئی کرے تو محمد رسول اللہ کا۔ ہمارے نقشوں سے ہی گم ہو گیا اللہ کا گھر۔ گھروں میں جہاں دیکھتے ہیں مصلے ڈالے ہوئے ہیں، جہاں دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں کے نقشوں میں مسجد بناؤ، ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا روم، ایک حصہ وقف کرو کہ ہم نے سنت اور نوافل جو ہے یہاں پڑھنے ہیں، فرض اللہ کے گھر مسجد میں جا کے۔ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کے کلا تھے ہر دور کے اندر، یہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید لا الہ الا اللہ کی ابتدا کی تھی۔ کس لیے ہوتے ہیں یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، گھر سے نکلے بازار میں گئے، بازار میں دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا افسوس ہے تمہارے اوپر، اور جاؤ مسجد نبوی میں میراث تقسیم ہو رہی ہے، وراثت مال تقسیم ہو رہا ہے، میراث وراثت۔ لوگ دوڑے اپنا کام چھوڑ کے کہ مسجد نبوی کے اندر کیا تقسیم ہو رہا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ آپس میں مسائل ڈسکس کر رہے ہیں۔ واپس پلٹے آ کے کہنے لگے ابو ہریرہ تو کہہ رہا تھا مسجد میں میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو لوگ تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، تو نے کیا کہہ دیا؟ کہنے لگا ہائے افسوس ہو تم پہ، اصل میرے محمد کی میراث یہی دین ہے، اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، وہی تو میں تمہیں لینے کے لیے بھیج رہا تھا۔ یہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ یہاں پہ اللہ کی بات ہو، اللہ کے دین کی بات ہو، محمد کریم کی بات ہو، ان کی شریعت، دین، نظام کی بات ہو، اور پھر یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے، نہ کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم دنیا کے مسائل ڈسکس کریں اور دنیاوی کاروبار یہاں پہ بیٹھ کے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے ہم بھی مسجدیں بنائیں۔ دیکھیں ضروری نہیں اپنی جیب کی طرف دیکھیں، اپنے ایمان کی طرف دیکھیں، اللہ ہمیں توفیق دے ہم مسجدیں بنائیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں ہے، میرے پڑوسی کہاں ہے؟ فرشتوں سے اللہ سوال کرے گا، فرشتے کہیں گے اللہ تیرے پڑوسی، اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی پڑوسی بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرمائے گا جو دنیا میں میرا گھر آباد کرتے تھے، بناتے تھے، وہ میرے پڑوسی ہیں، لاؤ ان کو آج میں انعام سے نوازوں گا۔ یہ اللہ کے پڑوسی ہیں، مسجد آباد کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اب یہ ٹریڈ زون میں یہ مسجد بن گئی ہے ابراہیم، اب اس کو آباد کرنے والے، اس پلازے کے دکاندار، آنر، کام کرنے والے، دائیں بائیں دکاندار، اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم اپنی دکانیں سجا کے بیٹھے ہیں، گھروں میں ٹی ویوں پہ بیٹھے ہیں، موبائل کے اوپر بیٹھ کے ہم سیریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن امام اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے۔ پورے پلازے کی ذمہ داری ہے، آنرز کی ذمہ داری ہے، دکاندار بی سی جی چوک کے سارے دکانداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں اگر چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا پڑوسی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث آتی ہے، فرمایا کچھ لوگ مساجد کے کھونٹے ہوتے ہیں، کھونٹے کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم کوئی چیز فکس کر دیتے ہیں دیوار کے اندر، کیل ہو گیا یا کوئی ہینگر ہو گیا، وہ فکس ہو جاتا ہے دیوار کے اندر۔ فرمایا کچھ خاص نمازی ایسے ہیں، مستقل نمازی،
مسجد کے، ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا وہ مسجد میں آتے رہتے ہیں، ہر وقت جب نماز کا ٹائم ہوا مسجد مسجد مسجد، حتیٰ کہ فرشتے ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیسی محبت اللہ کے نبی؟ فرمایا جب یہ کبھی نہ آئے نا مسجد میں، یہ فرشتوں کی جماعت نکلتی ہے اور جا کے ان کو تلاش کرتی ہے کہ یہ نمازی کیوں نہیں آئے، یہ نماز پڑھنے والا کیوں نہیں آیا۔ فرمایا اگر یہ بیمار ہو جائے، یہ مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی انسان جائے نہ جائے، لیکن یہ فرشتے کی جماعت جاتی ہے اس نمازی کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ دکانداروں سنو، ہر وقت پریشان، میری معیشت، میری دکان کسی نے بند کر دی، میرا رزق کسی نے تنگ کر دیا، سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مستقل مسجد کا نمازی ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی مشکل آ جائے پریشانی آ جائے، یہ فرشتے اس نمازی کے ساتھ مل کے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو یارو جوڑو مسجدوں کے ساتھ، اپنی نسلوں کو جوڑو۔ پھر ہم رو رہے ہیں ویلنٹائن ڈے یہ کہاں سے نکل آیا بھائی؟ ہم تو لا الہ الا اللہ نعرہ لگا کے آئے تھے 47 میں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے۔ میرے بچے پھول اٹھا کے ویلنٹائن ڈے منا رہے، کیوں؟ میری بچیوں کی عزتیں گلیوں اور سڑکوں پہ نیلام ہو رہی، آخر کیوں؟ وجہ یہی ہے ہم نے اپنی اولادوں کو مسجدوں سے دور کر دیا۔ مسجدوں میں لانا نہیں، نہ خود آنا، نہ گھر والوں کو لانا، نہ کوئی ہم نے انتظام کرنا ہے، پھر ہماری نسلیں برباد ہوں گی۔ یاد رکھیں اگر مسجدوں میں اپنے بچے نہیں لاؤ گے نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ آپ نیک ہوں گے ٹھیک ہے، نمازی، بچے نہیں لائیں گے، اگلی نسل آپ کی نمازی گھر میں نمازیں پڑھے گی، پھر اس سے اگلی نسل جو آئے گی وہ 2 نمازیں پڑھے گی، پھر اگلی نسل آئے گی بے نمازی، بے دین ہو کر، وہ کہیں گے کون سا اسلام، کون سی نمازیں اور کون سی مسجدیں، ہم کسی کو نہیں جانتے، ہم بس مسلمان ہیں، ہمارا باپ دادا مسلمان تھے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو مسجدوں کے ساتھ جوڑیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی 6 حالتیں ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ ان 6 حالتوں میں سے کسی ایک حالت پہ اگر مسلمان مر گیا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ذمہ ہے یہ بات کہ اللہ اس بندے کو ضرور جنت میں داخل کرے۔ ان 6 بندوں میں سے کسی ایک کیفیت میں مر گیا۔ پہلی کیفیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے نکلتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اور راستے میں اسے موت آ جاتی ہے، فرمایا ابھی لڑا نہیں ہے، راستے میں ہی ہے، اسے موت آ گئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک شخص فوت ہو گیا، ہمارا مسلمان دوست، بھائی، رشتہ دار، عزیز، ہم جنازے کے لیے نکلے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنازے کے پیچھے چل رہا ہے، یہ جنازے کے پیچھے چلتا جا رہا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا جا رہا ہے میت کے لیے، اسی دوران اسے موت آ گئی۔ فوت کوئی اور ہوا تھا، لیکن یہ اس مسلمان کی محبت میں اللہ کے نبی کا حکم پورا کرتے ہوئے جب جانے لگا، جنازے کے پیچھے جا رہا تھا، موت آ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ پر یہ حق ہے، اللہ اس پیچھے چلنے والے کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا شخص جو کسی مسلمان کی تیمارداری کرنے گیا، بیمار ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا، موبائل اٹھایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہو، ٹھیک ہو، سنا بیمار ہے، اللہ آپ کو شفا دے، ہماری تو بات یہاں ختم ہو۔ یہ اس کے لیے فضیلت نہیں ہے، یاد رکھ، جتنی حدیثیں پڑھیں گی چل کے جا کے جو پوچھتا ہے نا، اگر قریب ہے، ایک ہے دور ہے، دوسرے شہر، دوسرے ضلع، اس کی اور مسئلہ ہے، جو قریب ہے اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ جبکہ حدیث سے موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، جب واپس آ رہا ہوتا ہے اللہ آواز لگاتا ہے، او میرے بندے
تو अपने मुसलमान की तीमारदारी के लिए गया, मैं रब तेरे लिए तोहफा तैयार किया है। क्या तैयार किया है? फरमाया तेरे लिए जन्नत में एक महल बना दिए मैंने। फरमाया तीमारदारी के लिए गया और वापस आ रहा था, रास्ते में मौत आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के जिम्मा है ये बात कि अल्लाह इस बंदे को बख्श दे और जन्नत में दाखिल कर दे। और चौथा शख्स जो किसी अपने शरई अमीर के पास जाता है, उसकी मदद करने, उसका साथ देने के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए जाता है और वापस आ रहा होता है, रास्ते में मौत आ जाती है, अल्लाह इसको भी बख्श देगा। पांचवा शख्स वो है जो अपने घर में रहता है। सुनो, यारी दोस्तियां, होटलिंग, आवारा गर्दी, रोड मास्टरी और पता नहीं क्या कुछ। यहां सुन लो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जो शख्स घर में रहता है, घर में किसी की गीबत नहीं करता, गुस्सा नाराजगी नहीं करता, अपने घर में रहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसे घर में ही मौत आ गई, कायनात का रब इसके पिछले गुनाह माफ करके इसे जन्नत में दाखिल कर दे। फ्री टाइम है जी, निकले ना बाहर, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्म देखने ना चले, बीवी बच्चे लेके फहाशी और उरियानियत की तरफ ना चले। ओ अल्लाह के बंदो, जाओ, जरूर जाओ, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। अल्लाह से डरते हुए सफर किया करो, अल्लाह से डरते हुए घरों से निकला करो, लेकिन कोशिश करो अपने घरों में रहा करो और अल्लाह की इस नेमत का फायदा उठाओ कि अगर मौत आ गई, अल्लाह माफ करके जन्नत में दाखिल कर दे। और छठा शख्स, अल्लाह अकबर, यह है वो हमारे मौजू से रिलेटेड रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शख्स घर से वुजू बनाता है, बड़ा अच्छा वुजू बनाता है, और अच्छा वुजू वही होता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर से चलता है नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह अकबर, घर से चला नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। अभी मस्जिद नहीं पहुंचा, रास्ते में मौत आ गई। कायनात के हबीब ने फरमाया अल्लाह इसकी मस्जिद से मोहब्बत देख के क्या करेगा, इसके साबका गुनाह माफ फरमा के इसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये है मस्जिदों की तरफ आने वाले। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बंदा मस्जिद के लिए निकलता है ना, कि मैं जाऊं अल्लाह का जिक्र करूं, तिलावत करूं, अल्लाह इतना खुश होता है इस बंदे से कि जैसे किसी का गुमशुदा रिश्तेदार महबूब घर में आता है तो सारे रिश्तेदार खुश हो जाते हैं। फरमाया अल्लाह भी खुश होता है कि ये मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के अंदर आया है, मेरे घर में मेरा जिक्र करने, मेरी कलाम की तिलावत करने आया है, अल्लाह इस पे बड़ा खुश होता है। अल्लाह अकबर। इससे भी एक आला माशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ के दिल को बड़ी खुशी हुई कि इस मस्जिद के साथ जुड़ने वाले की शान क्या ही अल्लाह ने बना दी। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स मस्जिद में ठहरा रहता है, नमाज पढ़ ली, बैठे मस्जिद में बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहा है, और एक शख्स है जो पैदल चल के मस्जिद की तरफ जाता है, और एक शख्स है बावजूद तंगी के, सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू कर लेता है। फरमाया जो इस तरह के अमल करता रहता है ना, अल्लाह ताला उसे जिंदा रखता है खैर पे। सुन लो, खुसूसन मेरे वो भाई जो बेनमाजी, अल्लाह की कसम सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि अल्लाह खात्मा ईमान पे कर दे, वरना रुल गए अल्लाह की कसम सब बर्बाद हो जाएगा, सारी जिंदगी की अयाशी खत्म। आज सुबह ये एक वीडियो किसी ने सेंड कर दी, अल्लाह की कसम दिल छन्नी हो गया। कब्र में से सांप इतना बड़ा मुंह निकाल के बैठा हुआ था, अल्लाह अकबर। वो सांप कभी मुंह बाहर निकाल रहा था और कभी अंदर, और अपने ख्याल के अंदर जब उस कब्र को हम अपने लिए तसव्वुर करें, और मेरे भाई बड़ी ही मुश्किल मंजिल है, बड़ी मुश्किल मंजिल है, लेकिन अल्लाह इन कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग भी बना देता है। किन के लिए? जो अल्लाह को राजी करने में लगे रहते हैं और इस कोशिश में रहते हैं कि मौत आए इस हाल में आए कि जुबान पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
فرمایا یہ مسجد میں بیٹھتا ہے, اس کی طرف چل کے جاتا ہے, وضو کرتا ہے. فرمایا جب تک یہ زندہ رہے گا اللہ اس کو خیر پہ زندہ رکھے گا. جب موت آئے گی اللہ اس کو ایمان کی حالت میں موت دے گا. اور فرمایا کہ جب یہ مرنے لگے گا یہ ایسے ہو جائے گا, ایسے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, اس کے جسم پہ ایک گناہ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دی. چھوڑو, یہ کیا مولویوں والا کام ہے؟ مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے محترم, یہ ان کی ٹھیکیداری نہیں ہے, یہ ان کی میراث نہیں ہے, وراثت نہیں ہے. یہ ہم تو ان کے مشکور ہونا چاہیے. 5 وقت وہ ہمیں بلاتے ہیں, 5 وقت اذان دیتے ہیں, اللہ اکبر اللہ حی علی الصلاۃ حی علی, آؤ آؤ کامیابی کی طرف, دکانداروں آ جاؤ. اللہ, یہی مسجد, یہی کعبہ, یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں, یہی تخت محمد ہے. رب کعبہ کی قسم یہی مسجد ہے, میرے نبی کا تخت ہے, جو ان پہ سوار ہو گیا, ان کو انہوں نے اپنا لیا, ان کو آباد کر دیا. انشاءاللہ اسی تخت محمد پہ بیٹھ کے محمد کریم کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں جائیں گے انشاءاللہ. مسجدیں چھوڑ دی, میری پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے. اللہ اکبر. تیری کیا پرسنالٹی ہے؟ تو اپنی پیدائش کی طرف تو دیکھ, تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. مسجد میں آنے سے کتراتا, ادھر ہی پڑھ لیں گے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, فرمایا کہ جب تمہارا جنت کے باغوں میں سے گزر ہو نا, کچھ میوے کھا لیا کرو. جنت کے باغوں میں سے گزر ہو تو میوے کھا لیا کرو. صحابہ نے عرض کی, اللہ کے نبی جنت کے کون سے باغ ہیں؟ فرمایا یہ مسجد جنت کا باغ ہے, اور اس کے میوے کیا ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کے پڑھا کرو سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. جو یہ تسبیحاں پڑھتا ہے گویا جنت کے میوے کھا رہا ہے. یہ ہیں وہ مسجدیں. اللہ ربی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من بنا مسجدن, جس شخص نے مسجد بنائی, یہ بہت بڑی بات ہے, غور سے سنیے گا. من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ, اور بنائی اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. کس لیے بنائی جی؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ نہیں میری چدراہٹ بن جائے, میں نواب بن جاؤں, جسے چاہوں پڑھنے دوں نہ پڑھنے دوں, آرڈر از آرڈر, میرا چلے گا. نہیں بھائی نہیں, یہ اللہ کے گھر ہیں, یہ اللہ کے گھر ہیں. بنائے گا کس لیے؟ فرمایا جو شخص مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے, بن اللہ, اللہ خود بناتا ہے اس کے لیے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے لیے بنا رہا ہے. فرمایا بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ, اللہ اس مسجد کی مثل اس کے لیے جنت میں خود محل تعمیر کرتا ہے. اللہ میں نے تو مسجد بنائی 5 مرلے کی, اللہ میں نے تو مسجد بنائی 3 مرلے کی, اللہ میں نے تو مسجد بنائی ہے 1 کنال کی. کیا جنت میں بھی 3 مرلے ملیں گے؟ مجھے 3 مرلے ملیں گے؟ سن لو, 2 حدیثیں سناتا ہوں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے آخری جنتی جب جنت میں داخل ہوگا, سب سے آخری, اللہ سے عرض کرے گا, اللہ تیری جنت تو بھری ہوئی ہے, میں کہاں پہ رہوں؟ تیری جنت تو بھری ہوئی ہے, میں کہاں پہ رہوں؟ اللہ فرمائے گا نہیں, میری جنت بھری نہیں ہے, تو جنت میں داخل ہو جا. تیری دنیا کتنی تھی, کتنا رقبہ تھا, کتنا رقبہ تھا؟ اللہ وہ تو بہت بڑی تھی. جا, میں تجھے اس پوری دنیا کے 10 دنیا کے برابر تجھے جنت دیتا ہوں. اب مرلے کے پیچھے لڑ مرنے والوں, 1 انچ کے پیچھے جناب میرے کھیت سے مٹی اٹھائی برباد کر دیا, لڑ پڑے قتل کر دیا. 1 انچ کے لیے لڑنے والوں سنو,
آخری جنتی وہ ہوگا جسے اللہ اتنی جگہ دے گا 10 دنیا کے برابر. سبحان اللہ. کیا یہ مسجد بنانے والے کو جس کا مقام میں بیان کر رہا ہوں اللہ اس کو 3 مرلے دے گا؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کے اندر روایت آتی ہے, طبرانی کے اندر حدیث آتی ہے, فرمایا کہ جس شخص نے مسجد بنائی لیکن ریاکاری کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے, فرمایا اللہ اس مسجد کے متبادل جنت میں اسے ایک بہت بڑا گھر نصیب فرمائے گا. وہاں تو گھر اتنے بڑے بڑے ہیں میرے بھائی, فرمایا کہ اگر ایک گھوڑا اس کے ایک کنارے سے دوڑے دوسرے کنارے تک پہنچنے تک اسے 100 سال لگ جائیں گے. دن رات لگا ہوا ہے, دولت پیسہ جائیداد پراپرٹی, وہ جنت میں اللہ نے تیرے لیے بہت کچھ بنایا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پہ پوری زمین میں اگر اللہ کو کوئی پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے, اور اللہ کو سب سے ناپسند جگہ کون سی ہے؟ بازار, جن کی ہم رونقیں بنے ہوئے ہیں, اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بازار, اور نہ ہی نبی کائنات کو پسند تھے یہ بازار. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھی رہے تھے اللہ کے نبی تجارت حلال نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا حلال ہے لیکن آپ پسند نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. کتنی محبوب ہے اللہ کو یہ مسجد, اللہ کا گھر. سن لو, اپنے امام کو امام بنا کے رکھو, اپنے امام کو حیثیت دو, مقام دو. اللہ کی قسم ان کے ہم مشکور ہیں. کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو آپ؟ ہم ان مولویوں کے مشکور ہیں, ہمارے غم خوشی میں آگے کوئی طمع و لالچ نہیں. اللہ اکبر. ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, یقین جانے دل پھٹنے کو آ گیا کہ جب امام صاحب کو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کام چھوڑ اور ادھر آ کے میری ٹانگیں دبا. اللہ اکبر. اللہ کے لیے ان کی عزت, ان کی رسپیکٹ کیا کرے. یہ اللہ کے گھر کے امام ہیں, اللہ کے گھر کے امام. بڑے سے بڑا افسر, پڑھا ہوا ڈاکٹر, انجینئر, جب اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کی جرت نہیں ہے کہ رکوع سے پہلے امام سے پہلے سر اٹھا لے, اس کے پیچھے چلتا ہے. یہ امام ہے, امام, گائیڈ, رہنما ہمارا بڑا ہے, اس کی رسپیکٹ کیا کرے. اس کو مسجد کا ٹھیکہ نہ دے دیا کریں کہ جناب اب لیٹرینیں بھی تو نے صاف کرنی ہے, سارا تیرے ذمہ, بس تو میں نواب, میں بڑا, اور یہ نہیں. میرے بھائی اللہ کے لیے سنو, حدیث سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں ایک تنکا, ایک تیلا بڑا ہوتا ہے اور کوئی شخص دیکھتا ہے اسے اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے, اس میں اچھا نہیں لگ رہا, اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. کائنات کے حبیب نے فرمایا کل قلعے کو اللہ نیکی بنا کے اس بندے کے نام اعمال میں شامل کر دے. اللہ اکبر. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مسجدوں سے جڑ جاؤ. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے, جو شخص 40 دن, 40 سال نہیں کہے بھائی, توجہ کیجئے گا, 40 دن, صرف 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ. تکبیر اولا کسے کہتے ہیں؟ صف ابھی نہیں, صف نہیں بنی, آپ آ گئے ہیں, ابھی تکبیر اللہ اکبر شروع نہیں ہوئی, آپ صف میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. 40 دن 5 نمازیں اگر تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں آ کے کوئی پڑھتا ہے اللہ اس کو 2 انعام دیتا ہے. 2 کتنے دن جی؟ 40 دن. انتہائی سستا پیکیج, صرف 40 دن, اور 60 سال گزارنے والوں صرف 40 دن. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے مسجد میں آ کے, اللہ اس کو 2 انعام دیتا ہے 40 دن کے بعد. کون سے 2 انعام؟ فرمایا پہلا انعام تو اللہ اس کو یہ دیتا ہے کہ اس کو منافقوں کی لسٹ سے نکال دیتا ہے,
اور دوسرا انعام جو سب سے بڑا انعام ہے، اللہ لکھ دیتا ہے کہ میں نے اسے جہنم سے آزاد کیا۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ اس لیے تو کلمے پڑھے ہیں، اس لیے تو رب کو راضی کرنے میں لگے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، جہنم سے ہمیں معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اتنا بڑا انعام اللہ دیتا ہے کہ 41ویں سے دن اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ میں نے اس بندے کو جہنم کی آگ سے حرام کر دیا، پاک کر دیا، اب اس کے اوپر جہنم کی آگ نہیں اثر کرے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص گھر سے وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، اور فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ مسجد کی طرف آنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ کس کا مہمان ہے جی؟ اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ پھر میزبان کے ذمہ ہے کہ اس مہمان کی عزت کرے، اس مہمان کی عزت کرے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے مہمان بنیں؟ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص مسجد میں جاتا ہے صبح بھی شام بھی، اور جب بھی جاتا ہے یہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ جنت میں حکم دے دیتا ہے اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرو، اس کے لیے دسترخوان لگاؤ، جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرو، میرا بندہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی صبح و شام؟ فرمایا ہاں صبح و شام اللہ اس کے لیے مہمان نوازی جنت میں تیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے ہیں، اس مسجد کے حوالے سے اللہ کی قسم بیان کرتے جائیں، بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے لیے آج سے اس جمعے کا کوئی فائدہ تو ہونا، آج سے ہم نے عہد کرنا ہے انشاءاللہ کہ آج کے بعد انشاءاللہ مسجدوں کو نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں مسجد میں، اور اپنے بچے ان کو لے جائیں۔ اصل جو ہماری پنیری ہے نا، ہمارا مستقبل ہے، اس کو لے کے جائیں مسجد۔ اگر اسے نہیں لے جائیں گے پھر کون لے جائے گا اسے؟ پھر اس کو لے جائیں گے کارٹون، پھر اس کو لے جائے گا ٹیلی ویژن، پھر اس کو لے جائیں گی فلمیں، پھر اس کو لے جائیں گے گانے، پھر اس کو لے جائیں گے شیطان، اس کے برے یار۔ اپنے بچوں کو ساتھ لائے گا مسجدوں میں اور ان کی تربیت کریں۔ ہم ڈرتے ہیں اور ہمارے کچھ بزرگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بچے شور ڈالتے ہیں، یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور میرے بھائی ٹھیک ہے ان کی تربیت کریں، روکنا مت اصل چیز نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت کریں، گھر میں بٹھائیں، اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جناب مولانا قاری صاحب میرا بچہ میری سنتا نہیں، دعا کر دیجئے۔ بھائی اب دعاؤں کا کیا وقت گزر چکا ہے۔ اور میرے بھائی جب وہ چھوٹا سا تھا وہ تیری طرف لپکتا تھا، بابا ابا اماں کہہ کے تمہاری طرف آتا تھا، اور تم اپنے موبائل میں لگے رہتے تھے، ہیں اپنے آفس کے کام، اپنے دنیا کے کاروبار، بچے دور ہو گئے، اب بڑا ہو گیا، کہتا نماز پڑھ، کہتا ابا کون سی نماز، جا تو پڑھ تیرا کام ہے، میں نے تو کبھی پڑھی نہیں ہے، نہ میں نے پڑھ دی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنیے، جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جمعہ کے روز غسل کرتا ہے، واجب غسل کر کے گھر سے نکلتا ہے ٹائم سے مسجد کی طرف۔ اب مسجد ابراہیم میں جمعہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو جو یہاں کے قریبی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اذان جمعہ سے پہلے مسجد میں، کتنا اجر ہے سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جمعہ والے دن غسل واجب کرتا ہے، گھر سے وقت پہ نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور آ کے امام کے قریب ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے قدم چل کے آیا ہے نا، ہر قدم کے بدلے، سن لو غور سے، ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے۔
اللہ اکبر. کس کے لیے یہ جلدی آتا ہے مسجد کی طرف. یہ مسجد میں آنے کا انعام ہے، پہلا انعام. فرمایا ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے اس کے بدلے؟ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ اسے 1 سال کی رات کی عبادتوں کا ثواب دیتا ہے، ایک قدم کے بدلے. اللہ اکبر. تو جمعہ وہی ہے جو اذان جمعہ سے پہلے تشریف لائیں گے، مسجد میں امام کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے تشریف لائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. وہ مالک کائنات ہے، اس کو 700 سے ضرب دے دے، 700 سے ضرب دے دے. اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، زیادہ مانگو زیادہ دے گا. فرمایا یہ ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ ایک گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر دوسرا قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. یہ وہ نمازی ہے. محترم بھائیو، آپ سے گزارش ہے، اللہ کے لیے اپنے گھروں کو بھی آباد رکھیں، ساتھ مساجد بھی ٹھیک ہیں. گھروں کو کیسے آباد رکھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً 98% آپ کا عمل تھا اس میں. آپ نے کبھی سنت اور نوافل مسجد میں نہیں پڑھے تھے، سوائے تحیت المسجد کے. آپ نے کبھی سنت اور نوافل مسجد میں نہیں پڑھے، اپنے گھر میں پڑھتے تھے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو بھی اللہ کی برکت اور رحمت کے لیے سنت نوافل کا اہتمام کیا کرو، تاکہ اللہ کی برکت اور رحمت آئے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرض مسجد میں ادا کریں، سنت اپنے گھر میں جا کے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کا اگر چھوٹا سا کوئی بچہ ہے 1.5 سال کا، جسے آپ مسجد نہیں لا سکتے، وہ آپ کے ساتھ سجدے کرے گا، ٹوٹے پھوٹے سجدے کرے گا، پھر اٹھے گا، پھر گرے گا، پھر اٹھے گا. آپ کو دیکھے گا میرا بابا سجدہ کر رہے، دعا کر رہے، رو رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے. اللہ اکبر. اتنا اثر ہوگا، اتنا اثر ہوگا، آپ دیکھتے رہ جائیں گے. میں اکثر یہ سنایا کرتا ہوں اس بچے کی بات. اللہ ربی، کہ جو بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے اللہ کے سامنے روتے، اپنے ماں باپ کو دیکھ کے کہ یہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے گھروں میں بھائی نماز کا اہتمام کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو باجماعت نماز مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس جامعہ مسجد ابراہیم کو آباد فرمائے. اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، دیکھیں آپ لوگ شامل ہوئے اس نیک کام کے اندر. ایک تو ہم نے جمعہ سننا تھا، پڑھنا تھا، اس کا اجر الگ ہے. ایک اس اللہ کے گھر کا افتتاح تھا، اس کا اجر انشاءاللہ اللہ ہم کو بھی اس اجر سے محروم نہیں کرے گا. اور اللہ تعالی ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.